اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر اکٹھا ہونے اور اس وقت کی برکات کو سمیٹنے کا موقع دیا۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے ایک اور مرکب شروع کرنا ہے جو کہ مرکب اضافی ہے۔ اب تک ہم نے مرکب عطفی پڑھا تھا جو حروف عطف کے ذریعے دو اسموں کو ملاتا ہے، جیسے ہم نے کہا ماء و خبز، کتاب و قلم، یا او کے ساتھ ہم نے ملایا خبز او قلم، یعنی دو اسموں کو حروف عطف سے ملائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب عطفی ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا مرکب توصیفی، ایسے دو اسم جو جن میں سے ایک اسم دوسرے کی تعریف کرے یا صفت بیان کرے، جیسے ہم نے کہا کتاب قیمت، یعنی ایک قیمتی کتاب، یا جیسے جو ہوتا ہے ساعات رخیص، سستی گھڑی۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو مرکب توصیفی ہوتا ہے اس میں دونوں اسم کے چاروں پہلوؤں کی وجہ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی مذکر ہوں گے دونوں، یا دونوں جو ہے وہ جمع ہوں گے، یا پھر جو ہے دونوں جو ہے وہ اگر اعراب کی حساب سے رفع میں ہے تو رفع میں ہوں گے، نصب میں ہے تو نصب میں ہوں گے، جر میں ہے تو جر میں ہوں گے، اگر نکرہ ہیں تو دونوں نکرہ ہوں گے، معرفہ ہیں تو دونوں معرفہ ہوں گے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے اس میں کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو کوئی اسم تو اس کے ساتھ جو ہے وہ واحد مؤنث کا اسم آتا ہے، یہ ایک اختلاف تھا ان میں۔ آج ہم مرکب اضافی دیکھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ آئیے اس سے پہلے ہم اپنے گزشتہ اسباق کے خلاصے کو دیکھ لیں۔ مرکب دو قسم کے ہوتے ہیں، مرکب تام یعنی جملہ جو کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ہم آگے پڑھیں گے، اور مرکب ناقص جو ہوتا ہے جس کا پورا مطلب نہیں سمجھ آتا، جو جملہ نہیں ہوتا، اس میں مرکب عطفی ہم نے پڑھ لیا، جیسے کتاب و قلم۔ مرکب توصیفی بھی ہم نے پڑھا، جیسے کتاب کریم۔ آج ہم یہ تیسرا مرکب اضافی شروع کریں گے، اس کی مثال ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اس کے بعد مرکب جاری ہے جیسے فی کتاب، جن کے ساتھ حروف جارہ مل کے آئیں گے اسم کے ساتھ۔ مرکب اشاری ہے جس میں اسم اشارہ آئیں گے جیسے حاضر کتاب، اور مرکب عددی ہے ہم آخر میں دیکھیں گے کورس کے۔ آئیے مرکب اضافی کو جو ہے شروع کرتے ہیں۔ دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی گئی ہو، جیسے لڑکے کی کتاب۔ اردو میں جو ہے یہ جو اس مرکب اضافی ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مضاف اور ایک کو مضاف الیہ۔ جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ کس چیز کو نسبت دی گئی ہے؟ کتاب کو، تو کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اور جس کی طرف وہ نسبت دی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے لڑکے کی طرف کیا ہے تو لڑکا ہے۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی میں کیا ہوتا ہے؟ تیر چلائیں گے لہذا پہلے کیا آئے گا؟ مضاف آئے گا اور مضاف الیہ بعد میں۔ جیسے لڑکے کی کتاب کی جب عربی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ کتاب ولدی، یعنی مضاف پہلے آئے گا عربی میں اور مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ اس مثال میں کتاب کو لڑکے کی طرف نسبت دی گئی ہے جو یہاں ملکیت ظاہر کر رہا ہے۔ دو اسموں کے درمیان ملکیت کے علاوہ اور بھی نسبتیں ہوتی ہیں،
لیکن فی الحال ہم اسی کی مشق کریں گے. تو لہٰذا مضاف وہ ہوتا ہے جس اسم کو کسی کی طرف نسبت دی جائے، جیسے اس مثال میں کتاب ہے. اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جس اسم کی طرف کوئی نسبت دی جاتی ہے، جیسے اس مثال میں لڑکا ہے. آئیے ایک اور مثال دیکھیں گے. اضافت کیا ہوتا ہے؟ نسبت کو کہتے ہیں. اب یہ دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں فیصلے کا دن. اردو میں کیا ہے؟ مضاف الیہ پہلے آیا اور مضاف بعد میں. عربی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ تیر چلیں گے، دن پہلے آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ مضاف ہے. یوم الفصل، یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن. یہ اس کے بنانے کی ترتیب. اب اس کے بنیادی جو ہے قواعد دیکھ لیں، یہ اہم ہے. پہلا قاعدہ یہ ہے مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، یعنی جس اسم کو نسبت دیتے ہیں اس کا اعراب خفیف ہوتا ہے. خفیف کا مطلب ہے اس پہ دو پیش دو زبر دو زیر نہیں آ سکتے، ایک پیش ایک زبر ایک زیر آ سکتے. دوسری چیز جیسے یہ دیکھیں ثقیل کیا ہوتا ہے اور خفیف کیا ہوتا ہے. ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، مثلا کتابن، اس پہ دو پیش ہے، یہ بھاری تھا تو اس کو جب ہلکا کیا تو کیا ایک پیش رہ گیا، کتابو، یہ خفیف ہو گیا. یا جیسے الکتابو، اب یہ بھی بھاری ہے کیوں؟ اس پہ الف لام لگا ہوا ہے، وزن آ رہا ہے الف لام کا، تو الف لام کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ خفیف، کتابو. لہٰذا اس کی سب سے بڑی موٹی پہچان یہ ہے اس مرکب کی کہ اس کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یعنی مضاف پر نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین آتی ہے. چونکہ الف لام جو ہے وہ تنوین کو گراتا ہے اور تنوین جو الف لام کو، اس لیے مضاف کہتا ہے میں دونوں سے بیزار ہوں، وہ دونوں کو ہی نہیں لیتا. اور یہی اس کی بڑی موٹی پہچان ہوتی ہے، یعنی مضاف پر نہ تو لام تعریف آتا ہے اور نہ ہی تنوین آتی ہے. دوسرا قاعدہ اس کا ہے مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آئے گی. یہاں پہ مضاف علیہ کیا تھا؟ ولد تھا، تو آپ دیکھیں گے کتاب ولدی یعنی زیر آیا. یہ دوبارہ دیکھ لیجیے، کتاب ولدی یعنی لڑکی کی کتاب میں ولد جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف علیہ، اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر آئے گا، مجرور ہوگا یہ. یا دوسری مثال کو بھی دیکھ لیں، اس میں کیا تھا ہمارے پاس؟ کسی لڑکے کی کتاب، کتاب ولدن، یعنی پہلا والا اگر دیکھیں غور کریں تو اس میں کیا ہے؟ وہ معرفہ ہے، الولد کو ہے الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے. دوسری مثال میں دیکھیں نکرہ ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے مضاف علیہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اور جبکہ جس چیز کو نسبت دی جا رہی ہے اس پہ نہ تو الف لام آئے گا اور نہ تنوین، اس لیے وہ پتہ ہی نہیں چلتا آیا یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یس، کوئی سوال اس سوال کا جواب دے گا؟ ہمیں کیسے پتہ سر چلے گا؟ وہی طریقے ہوں گے الف لام لگ جائے. جی سر وہی طریقہ کہ الف لام لگ جائے تو وہ معرفہ ہے اور اگر تنوین آ جائے تو وہ نکرہ ہے. وہ تو دونوں نہیں آ رہے نا، وہ تو ہم نے شرط باندھ دی اس کے ساتھ کہ مضاف پہ کبھی بھی الف لام نہیں آتا نہ تنوین آتی. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ لام پہ تو دونوں غائب ہو گئے. یہ دیکھیے اس دونوں مثالوں کو پھر غور سے دیکھیے. جر تو دونوں میں آ رہا ہے. دیکھیں کتاب الولدی میں الف لام بتا رہا ہے کہ یہ کیا الف ولد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے سر. ہاں، جب یہ مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو اس کی وجہ سے جو مضاف ہے وہ بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک سر. ہم نے معرفہ کی جو 5 علامتیں پڑھی تھی وہاں 2 علامتیں میں چھوڑ آیا تھا، میں نے کہا تھا یہ بعد میں ہم پڑھیں گے. پہلی تھی علم، کسی کا ذاتی نام ہوتا ہے. پھر اس کو ہم کہتے ہیں کوئی معروف نام ہوتا ہے جیسے فکس نام ہے، یا پھر ہم نے دیکھا تھا الف لام لگ کے بنتا ہے. اور دوسری چیزیں دیکھیں وہاں میں نے کہا تھا ایک نادا جو ہوتا ہے جس کے ساتھ یا لگ جائے وہ بھی اس میں معرفہ ہوتا ہے. یہ 7ویں چیز جو اس میں تھی وہ اس وقت نہیں بتائی تھی، آج بتا رہا ہوں. مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف اگر جو ہے وہ مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ، کیونکہ نسبت ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے نسبت دی جا رہی ہے وہ معرفہ ہے اور جس کو نسبت دی جا رہی ہے وہ معرفہ نہ ہو. تو لہٰذا یہاں پہ کتابو جو ہے پہلے جملے میں کیا ہے؟ معرفہ ہے. کیوں؟ الولد ہی آیا. دوسرے میں دیکھیں کتابو لکھنے میں دونوں میں ایک ہی تھا، کتابو کتابو، لیکن ولدن نے جو ہے ظاہر کر دیا یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر آ گئی. کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مضاف معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ وہ جو مضاف علیہ آ رہا ہے وہ خود بولے گا. اگر وہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ مانا جائے گا، اگر وہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ مانا جائے گا. چلیے، مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ میں دوسرا لفظ پہلے کے تابع ہوتا ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا توصیفی میں کہ پہلا اسم جو ہے اور دوسرا اسم جو ہے ان کی چاروں حالتیں، اسم کی جو 4 حالتیں ہم نے پڑھی تھیں کہ وہ جو ہے کس حالت میں ہے، رفع میں ہے، آیا نصب میں ہے، جر میں ہے، آیا وہ جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، آیا وہ جو ہے واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے کون سی اور جو ہے شرائط لگے. وہ چاروں شرائط جو ہیں وہ دونوں اسموں میں توصیفی میں ہوتی ہیں سوائے غیر عاقل جمع کے اسم. جبکہ مضاف میں جو ہے اس کے برعکس ہے، یہ ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوتے. مضاف مضاف علیہ میں جنس اور عدد کے اعتبار سے ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوتے، مختلف ہو سکتے ہیں. یعنی جنس کے حساب سے مذکر مؤنث دونوں بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مذکر ہو سکتے ہیں، دونوں مؤنث ہو سکتے ہیں، دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں. اسی طرح عدد کے حساب سے بھی یہ جو ہے ممکن ہے پہلا واحد اور دوسرا جو ہے تثنیہ یا جمع ہو، یا پہلا جو ہے وہ تثنیہ اور دوسرا جو ہے واحد اور جمع ہو یا تثنیہ ہو. یعنی یہ فرق ہو سکتا ہے. تو 2 بڑی علامتیں ہیں جس سے ہم مرکب توصیفی کو مرکب اضافی کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں. نمبر 1، اس پر پہلے اسم پر الف لام یا تنوین نہیں ہے، اور جو دوسرا اس کا حصہ ہوتا ہے مضاف الیہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اور اگلی چیز جس سے ہم یہ پکڑتے ہیں وہ یہ ایک دوسرے کے تابع نہیں ہوتے، یعنی ایک دوسرے سے مختلف آ سکتے ہیں، جبکہ توصیفی میں یہ نہیں ہے ایسا. توصیفی اور اس کو اسی سے فرق کرتے ہیں. مضاف الیہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے زبان میں اسم جو ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ معرفہ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی اسم. نکرہ میں تب لے کر جاتے ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے. مضاف کی حالت جو ہے وہ رفع، نصب اور جر میں کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن لکھا وہ ایک سا جائے گا. یہ کچھ الفاظ ہیں ذخیرہ، ان کو دیکھ لیجئے گا. آئیے ہم اصل کام کی طرف آتے ہیں جس سے ہم نے سیکھنا ہے، وہ ہے مشق. لیکن یہ لفظ ہے کتاب اللہ، ترجمہ میں کر دیتا ہوں اللہ کی کتاب. یعنی مضاف کے ترجمے میں کیا ہوگا؟ کا، کی، کے، میرا، میری، تیرا، تیری وغیرہ اس طرح کا کوئی لفظ آئے گا ایک، اور دوسرا جو ہے تیر چلیں گے، لہذا ترجمہ جو ہے الٹ ہوگا. پہلے آخری لفظ کا ترجمہ کیا جائے گا، بعد میں پہلے کا. جیسے کتاب اللہ کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب. اب میرا جو سوال آپ سے ہے یہ بتائیے کتاب جو ہے اب یہاں پہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ سر معرفہ ہے، کیونکہ اللہ معرفہ ہے، اس لیے سر وہ بھی معرفہ ہو گیا ہے. یعنی لفظ اللہ کی کتاب ہے یہاں پہ، وہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب جو مخصوص ہے، یعنی اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اب اگلا لفظ ہے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. یہ بھی وہی پہلے جیسا ہے. ہاں یہ ایک نئی چیز آ گئی. لحم شاتن، شات کہتے ہیں بکری کو، لحم کہتے ہیں گوشت. ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے تو ترجمہ کیجئے. بکری کا گوشت. کسی بکری کا گوشت. یہ سسٹر تیزی مت کیا کرو، تیزی میں ایک دم جو آدمی مار کھا جاتا ہے. پہلے اس کے نکرہ معرفہ جو ہم اتنے دنوں سے مشق کرتے رہے کہ اگر اسم نکرہ ہوگا تو اس کے ساتھ کوئی کچھ ایک چند کا لفظ جو ہے ترجمے میں آئے گا. یہاں پہ شات جو ہے کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو لہٰذا اس کے ساتھ کوئی ایک اضافی لفظ لگے گا. کسی بکری کا گوشت یا ایک بکری کا گوشت ایسے ہم کہیں گے. اب یہ بتائیے یہاں پہ لحم جو ہے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے نکرہ؟ نکرہ. ہاں، کیونکہ جو مضاف ہے وہ نکرہ ہے، اس لیے اس کا مضاف بھی نکرہ مانا جائے گا. لبن بکرن،
ترجمہ کیجئے. کسی بکری کا دودھ. بکری کہاں سے ہوگی؟ بکری چھاتا ہوتا ہے, یہ بکر ہے. گائے کا دودھ. آپ نے تو اس کی جنسی بدل دی, اللہ رحم کرے. کسی گائے کا دودھ. ٹھیک ہے, اب یہاں ہمارے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ لبن یہاں پہ کیا, کیوں نہ اس پہ تنوین آ رہی ہے نہ الف لام آ رہا ہے, ہم کیا کریں, اسے کیا تسلیم کریں؟ نکرا. نکرا ہی آئے گا, نکرا کی وجہ سے نکرا آ رہا ہے. یوم الجمعہ, ترجمہ کیجئے. جمعے کا دن. جمعے کا دن. جمعے کا دن. کیوں معرفہ. معرفہ ہے جمعہ, تو اس لیے جو ہے وہ ایک کوئی کچھ والا جو ہے اضافہ اس میں نہیں کریں گے. اب یہ بتائیے یوم یہاں پہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو فہم عطا کی. اب آپ ایک تو جملے کے مرکبات کو پکڑنے لگے کہ یہ کیا ہے, دوسرے ترجمے کا آپ کو ترتیب آ گئی, تیسرا یہ آ گیا کہ آپ ابھی دیکھتے سار بتا سکتے ہیں اس میں سے مضاف جو ہے وہ معرفہ آ رہا ہے یا نکرا آ رہا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. ذکر الرحمانی, ترجمہ کیجئے. رحمان کا ذکر. معرفہ ہے. اب ذکر, ہاں اب تو آپ بول اب تو چل پڑے. اب چلیے, اب تھوڑا سا ایسا ایسا مشکل ہو جائے گا. طلب العلم فریدۃ, علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. فرض ہے علم حاصل کرنا. اچھا ٹھہریے, میں طریقہ تو بتا دوں نا, پوری کلاس کو اپنے ساتھ لے کے چلنا, یہ 3 بندوں کے لیے تو کلاس نہیں ہے نا, جن کو کچھ تو آتا ہے. طلبو جو ہے دیکھیں یہ کیا ہے, فعل ہے. اصل میں ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے اضافت 2 اسموں کے درمیان ہوتا ہے, لہذا جب طلبو آ گئے اس کو تو ہم سائڈ پہ کر لیں گے. اب ہم آگے چلیں گے. آگے کیا گیا, العلم فریدۃ. اب اگر اس کو ہم بناتے ہیں العلم کو فریدۃ جو ہے وہ توصیفی, تو یہ توصیفی کے اوپر پورا نہیں ہوتا. کیوں؟ العلم جو ہے اس میں الف لام ہے, تو یہ اصل میں مرکب توصیفی نہیں, یہ جملہ ہے. کیونکہ فریدۃ کے اوپر جو آ رہا ہے 2 پیش, وہ ہے کا ترجمہ دیتا ہے, تو یہ کیا ہوگا, علم کا حصول فرد ہے یا فرض ہے, یعنی یہ جملہ تھا, یہ جملہ تھا. چلیے, لبن البکر و لحم الشاۃ طیبان. لبن کہتے ہیں دودھ کو, بکر کہتے ہیں گائے کو, لحم کہتے ہیں گوشت کو, شات جو ہے بکری کو, طیبان یعنی اچھے, بہتر, صحت کے لیے مفید ہے. ترجمہ کیجئے. اچھا ہے گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت اور گائے کا دودھ. اچھا, ترجمے میں جو ہے نا تھوڑی سی ترتیب بدل جاتی ہے. دیکھیں, گائے کا دودھ پہلا حصہ جو ہے لبن البکرے, یہ جو ہے کیا ہے, توصیفی ہے. کیوں توصیفی ہے؟ کوئی مجھے اس کی وجہ بتائے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے 2 جو اسم ہے دونوں اسم ہے, لبن بھی اسم ہے, بکر بھی اسم ہے, اور میں کہہ رہا ہوں یہ توصیفی ہے. آپ نے کیسے مان لیا کہ یہ توصیفی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور چیز ہو. پکڑ ہماری یہ تھی کہ مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے نہ تنوین. پہلا لفظ جو ہے وہ اس پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے, اور دوسرا لفظ جو ہے پکڑ میں یہ کہ اس کے نیچے ہمیشہ زیر آئے گا. تو یہ تینوں شرطیں ہماری پوری کر رہے ہیں یہ 2 لفظ, اس لیے یہ کیا ہو گئے, مرکب توصیفی. واو جو ہے وہ تو حروف عطف ہے, اس کو بھی سائڈ پہ کر دے گا. اب اگلے 2 کو دیکھیں, لحم بھی اسم ہے, شاطب بھی اسم ہے. لحم الشاۃ, اب بتائیے کون سا مرکب ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی. اضافی کیسے ہوگا؟ اضافی کے اندر جو ہے 4 چیزیں جو ہے ہمیں برابر کرنی پڑیں گی. کون سی؟ مرکب توصیفی وہ شاتوں بھی نکرا ہوگا, اگر وہ جو ہے واحد ہے تو وہ بھی واحد ہوگا, وہ مؤنث ہے تو وہ بھی مؤنث ہوگا, وہ مذکر ہے تو وہ. یہاں تو یہ ایک مذکر ہے, ایک مؤنث آ رہا ہے, ایک جو ہے نکرا آ رہا ہے, ایک معرفہ آ رہا ہے, ایک کے اوپر جو ہے رفع آ رہا ہے, ایک کے اوپر جر آ رہا ہے. یہ تو 3 اسپیکٹ سے آپس میں نہیں مل رہے, تو میں اسے کیسے جو ہے وہ کہوں کہ یہ اضافی ہے. مرکب توصیفی. پوری کرنی ہے.
اگر آپ کہیں گے یہ اضافی ہے تو آپ نے وہ میری چاروں شرطیں پوری کر لی ہیں سوائے جو ہے غیر عاقل جمع کے. وہاں آپ کہہ سکتے ہیں غیر عاقل جمع ہے اس سے اس کا جو ہے مؤنث واحد آ گئی ہے دوسرا اسم. تو یہاں کیا ہے یہاں پہ جو ہے توصیفی کی جو ہے تینوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں. پہلے اسم پہ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. دوسرے کے اوپر جو ہے کیا ہے زیر آ رہا ہے نیچے مجرور ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا دونوں کے دونوں جو ہے مل کر توصیفی ہو گئے. تو یہ ڈبل توصیف آ گیا اور واو عطف نے ان دونوں کو ملا دیا. تو ہم ان دونوں کا ترجمہ کریں گے کیسے؟ گائے کا دودھ اور بکری کا گوشت. آگے کا جو اضافی لفظ ہے وہ کیا آ جائے گا؟ پاکیزہ ہے, اچھی ہے, صحت کے لیے مفید ہے وغیرہ. چلیے عالم الغیب و شہادت کیجئے ترجمہ. پہلے نہیں اس سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ اس میں مرکب کون سا ہے؟ عالم الغیب یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. توصیفی ہے کیونکہ کیسے پتا چلا؟ اس میں وہ شرطیں جو پوری کر رہے ہم پہلے اسم پہ الف لام اور تنوین نہیں آ رہا جو کہ توصیفی کی شرط تھی. دوسرے اسم پہ کیا ہے زیر مجرور آ رہا ہے لہذا شرط پوری ہوگی. ہم نے مان لیا کہ یہ توصیفی ہے. اب توصیفی ہے تو یہ بتائیے اس میں عالم جو ہے وہ کیا ہے معرفہ ہے یا نکرہ؟ غیبی کی وجہ سے معرفہ ہے. سر معرفہ ہو گیا غیبی الغیبی کی وجہ سے. ترجمہ کیجئے. جب آپ نے یہ پہچان لیا دونوں جو ہے معرفہ ہیں ترجمہ اب آسان ہو گیا. اب ہم اس میں کوئی اضافی لفظ نہیں لا سکتے. تو کیا ہوگا؟ غیب کا جاننے والا. واو عطف ہے. عطف کے بعد جائے الشہادتی. الشہادتی اصل میں عالموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے واو کی وجہ سے لہذا اس کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے. یہ بھی مضاف ہے. تو لہذا ترجمہ کیا ہوگا؟ چھپے اور حاضر کا جاننے والا. شہادت کے معنی ہوتا ہے ظاہر گواہی یا گواہی وہی دے گا نا جس نے دیکھا یعنی نظر آنے والی چیز. رب المشرقین و رب المغربین مشہور آیت ہے سورہ رحمان کی. چلیے پہلے تو یہ بتائیے کہ مرکب کون سا ہے؟ توصیفی. کیسے توصیفی اس میں پہلے پہ الف لام نہیں اور نہ تنوین ہے, دوسرے پہ مجرور ہے. ہاں یعنی وہ ہماری شرطیں تھی اس نے پوری کر دی. واو جو ہے عطف آ گیا. آگے جو ہے پھر وہی ہے رب المشرقین یہ بھی تعریفی ہو گیا. کیوں؟ وہی شرطیں پوری کر. اب ترجمہ کیجئے. ہاں ترجمے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے یہ معرفہ یہ نکرہ کیونکہ ترجمے میں ہمیں وہ اضافی لفظ کے لیے نکرہ ثابت کرنا پڑتا ہے. کیا ہے یہ؟ معرفہ ہے سر. معرفہ. تو اب ترجمہ مشرق اور مغرب کا رب. نہیں سر جی تسمیہ بھی ہوگا. جلدی کبھی بھی مت کرو. جی کوئی اور کچھ کہہ رہا تھا. مشرق اور مغرب کا رب. یہ تسمیہ ہے نا قینی کی وجہ سے مشرق قینی مطلب دو ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کو. اس نے پکڑ لیا کہ یہ کچھ ہے تسمیہ آ رہا ہے مشرقین مشرق نہیں آ رہا ہے. رب المشرق اور رب المغرب ہوتا تو ہم کہتے ہیں مغرب کا رب اور مشرق کا رب. یہاں کیا ہے مشرقین آ رہا ہے. اب جو مشرقین آ رہا ہے اب میرا اگلا سوال بہت اہم ہے اور سے سنیں گا. آیا یہ مشرقین دیکھیں نا دو ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا مشرقان مشرقین مشرقین. اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ جو مشرقین ہے یہ یہاں پہ آیا نصب آ رہا ہے یا جر آ رہا ہے؟ چلے اچھا یہ جو ہے وجہ نون کے نیچے زیر ہے کیونکہ یہ زیر تو دونوں میں مشرقین اسم میں بھی زیر آ رہا ہے اس میں بھی آ رہا ہے زیر. تو یہاں کیسے آپ کہیں گے کہ آنی یا یعنی آتا ہے نا. ہاں جو جمع ہوتی ہے اس میں مشرقین آنا چاہیے. آپ کو مت بھول جاؤ. توصیفی کی شرائط کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے نصب ہوتا ہے جر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جر ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ مجھے جواب دیں یہ توصیفی ہے سر تو اس لیے یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ ہر حالت میں مجرور ہوگا کہ اس کے نیچے زیر آنی ہے.
جی سر یہ زیر مجرور کی آئی ہے. اب پتہ چلا کیسے ہم کہتے ہیں نا ریفرنس سے ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیا نصب ہے یا جا رہا ہے. اکثر یہ سوال ہم سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے المسلمون المسلمین کر دیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے المسلمین جو ہے وہ کہاں ہے؟ مشرکین مغربین کیسے پتہ؟ یہ یہاں سے پکڑا جا رہا ہے. توصیف کی شرائط بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا ہے؟ جر ہے، نصب نہیں ہو سکتا. یہ بات کوئی سمجھ آئی ہے میری؟ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب. کسی نے مشرق اور مغرب ترجمہ کیا تھا، یہ اس کے لیے اتنی بحث ہوئی. چلیے ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم تیزی سے گزریں گے. بیت النبی، نبی کے گھر. صیام الشہرین، 2 ماہ کے روزے. عباد الرحمن، رحمان کے بندے. یہ بھی کل پرسوں کسی نے کلاس میں پوچھ لیا تھا کہ عبداللہ اور کل ہی پوچھا تھا شاید، اور عباد یہ کیا فرق ہو گیا دونوں؟ تو یہ کیا ہے؟ رحمان کے بندے، جمع کا صیغہ ہے. حرس الآخرت، آخرت کی کھیتی. رب العالمین، جہانوں کا رب. مالک الناس، انسانوں کا بادشاہ. دین اللہ، اللہ کا دین. نحن انصار اللہ. ہاں جی، اس کا ترجمہ یہ پھر کوئی نئی چیز آ گئی ہے. ہاں، نحن تو ہم مددگار ہیں ہم اللہ کے. ہم اللہ کے مدد. یہ جملہ ہے سسٹر، اس لیے میں رکا تھا اس میں. محمد الرسول اللہ، یہ بھی جملہ ہے. محمد اللہ کے رسول ہے. محمد اللہ کے رسول. واللہ ولی المتقین، یہ بھی جملہ ہے. اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. دوست ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. ان اللہ فاعل الحب والنجوى، یہ بھی جملہ ہے. بے شک اللہ دانے اور کاٹنے والا. یہ جملے پہ میں اس وقت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جملے ان مرکبات کے بعد شروع کرنے، وہاں پہ جب تفصیل میں آئیں گے تو میں بتاؤں گا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ. اللہ کا خوف مخاف اللہ ہے. اللہ کا رنگ صبغت اللہ ہے. لوگوں کے مال اموال الناس. ایک کتاب کا سبق درس الکتاب، کسی عمل کرنے والے کا عمل عاملا. اللہ کا عذاب عذاب اللہ ہے. اللہ کی مدد نصر اللہ ہے. کسی ہاتھی کا سر راس الفیل. رسول اللہ کی دعا دعا رسول ہے. تو خلاصہ یہ ہے، مرکب اضافی 2 اسموں کا ایسا مرکب ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف نسبت دی گئی. اس کے اجزاء 2 ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. جس اسم کو نسبت دیتے ہیں وہ مضاف ہوتا ہے اور جس سے نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے ترکیب الٹائی جاتی ہے، یعنی تیر چلائے جاتے ہیں. مرکب اضافی کی فائد میں یہ تھا، مضاف کا اعراب خفیف ہوتا ہے، یعنی مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. یہ اس کا خلاصہ تھا. صرف 3 پوائنٹ ہے، یہ آپ کو یاد ہو جائے تو آپ کے لیے آسان. آئیے حدیث مبارک لیتے ہیں. والفاجر خب کیا تھی؟ لحم. یعنی فاجر جو ہوتا ہے، کافر جو ہوتا ہے، یا جو غلط انسان ہوتا ہے، خب جڑ لئیم یعنی گناہ کی جڑ ہے. حب الدنیا راش، یعنی دنیا کی محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ جڑ ہے فساد کی. کیا؟ کل تمام خطاؤں کی. افضل صدقہ، سب سے افضل صدقہ جو ہے، ان تشبع، کہ تو جو ہے بھوک ختم کرے، یعنی رجا دے. تشبع کے معنی رجا دینا، بھر دینا. کب کہتے ہیں؟ جگر کو. جان بھوکے کی، یعنی افضل صدقہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کا پیٹ بھرا دے، یعنی اس کو کھانا کھلا دے. یہ افضل صدقے میں آتا ہے. والفاجر، اور گناہ کرنے والا چال باز ہوتا ہے، لعین کمینہ ہوتا ہے. دنیا، دنیا کی محبت راس جڑ ہے کل ہر خطایا گناہ کی. افضل بہترین صدقہ ان یہ ہے کہ تشبع سیر کرائے، سیر کرائے یعنی بھرائے پیٹ بھرنا، یہاں سے مراد کسی بھوکے کے جگر کو. تو الحمدللہ آپ نے آج کا سبق جو ہے وہ اللہ نے توفیق دی، پورا کیا اور کل کی طرف سے ہم سے نہیں چھڑایا. تو جب بھی ایسی صورت ہو تو آپ لوگ ایک تو یہ ہے جی تعوذ اور جو ہے استغفار پڑھا کریں، تاکہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کے اثرات سے ہم بچ جائیں، اللہ میں
اپنی ضرورت ماننے لگے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ انشاءاللہ ابھی میں نے ان کو بتا بھی دیا ہے, استاد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک نہیں کئی ہوتے ہیں, تو ان میں سے کسی نہ کسی کی میں نے ڈیوٹی لگا دینی ہے کہ اگر ایسا ہو کسی وجہ سے ٹیکنیکلی پرابلم ہو تو وہ جو ہے میری جگہ لے لے. تو آئیے اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آج کی کلاس پوری ہوئی. الحمدللہ, اللہ کا بے تحاشا احسان ہے